بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 10 نومبر 2025 سوموار کا دن پاکستان اور انڈیا، جہاں پر ایک جانب تو ان دونوں کے مابین بارڈرز پر ٹینشنز مزید خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں اور انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے۔ ان کے لڑاکا طیارے پاکستان کی سرحدوں کے قریب آ چکے ہیں، چاہے وہ ایل او سی ہو یا ورکنگ باؤنڈری یا پھر انٹرنیشنل بارڈر۔ انڈیا لاہور اور جموں کشمیر کے بالکل قریب آ کر اپنی جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور چند کلومیٹروں کا جہاں پر جو فرق ہے پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان، تو وہیں پر دوسری جانب انڈیا نے تو حملہ کرنا تھا، پاکستان نے اپنا کام آج کر دکھایا ہے۔ آج بہت اہم خبر آ رہی ہے کہ پاک انڈیا بارڈر کو چھوڑیں، پاک افغان بارڈر کی جانب خبر دیکھیں کہ طالبان کی شاہراہ کو آج کاٹ دیا گیا ہے، اور کون کون سی اہم شہرائیں اور اہم ترین شہر پاکستان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں افغانستان کے۔ اس حوالے سے انتہائی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے، فوج کی جانب سے بمباری ہوئی ہے، اور اہم ترین ٹھکانے جو ہیں ان کو اس وقت نیست و نابود کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور شمالی اتحاد نے بھی طالبان سے اہم ترین صوبہ چھین لیا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھی جائیں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور کامنٹ میں لگانا ہے۔ ناظرین کرام، کل رات سے طالبان کی جانب سے ایک ہی خبر سوشل میڈیا پر جو گردش کی جا رہی ہے، افغان میڈیا یا را کا جو میڈیا ہے بھارت کا، وہ ایک ہی خبر چلا رہا ہے کہ بنو کا کنٹرول ٹی ٹی پی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ 20 سے زائد پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، بنو کے حالات بہت خراب ہیں، اور وہاں پر فوجی گاڑیاں جو ہیں ان کو جلا دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم پاکستان سے ہیں، تو ہم نے جب وہاں پر کراس چیک کرنے کی کوشش کی تو بنو میں پرامن شہر ہے، وہاں پر تو امن تھا، کچھ بھی ایسی وہاں پر ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے بڑی آپ نے غور سے سننی ہے، یہ افغان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پیٹرلز اینڈ ٹریننگ ایکٹیویٹیز آف دا ٹی ٹی پی کنٹینیو ان ڈیرہ اسماعیل خان، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ تنتناتے پھر رہے ہیں کے پی کے اندر، اور جو ریموٹ پروونس ہے وہاں پر ٹی ٹی پی نے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ باجوڑ سٹی کے اندر بھی جو کنٹرول ہے وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جو کہ میجر سٹیز ہیں وہاں پر اینٹی رجیم فورسز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا ہے۔ بنو، باجوڑ اور دیگر ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پر یہ اس طرح کی خبریں رپورٹ کروانا انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اور پھر افغان میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، انہوں نے پاکستان کی ملٹری رجیم کے خلاف جو ہے وہ یہ اعلان جنگ کر دیے۔ اب میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نیچے آپ نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی تصاویر لگائی ہے، یہ اگر آپ ذرا دیکھ سکیں، یہ تصویر ہے کہ اگر میں اس کو زوم بھی کر دیتا ہوں، یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں جن کو انہوں نے ٹی ایل پی کا دہشت گرد جو ہے بنایا۔ اب ٹی ایل پی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان کے حق میں بات کریں، میں بھی ٹی ایل پی کی بات نہیں کر رہا۔ یہ صرف اور صرف فیک نیوز کا بازار گرم کیا گیا افغان میڈیا کی جانب سے کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں آگے پیش قدمی کر رہی ہے۔ تو پاکستان جو ہے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے، کیونکہ کل کی جو فارن منسٹری کی جو پریس ریلیز تھی اس نے حجت تمام کر دی، اس نے بتا دیا کہ ہم نے تو بارہا کہا کہ آئیں ویلکم، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں سیریسنس نہیں دکھا رہی۔ ترکیہ میں جو تیسرا روز ہوا اس میں جو باتیں ہوتی تھیں، جب ہم کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی آپ نہ کریں اور آپ ان کو تمام تر حملے کرنے سے روکیں، تو جب ہم یہاں پر آتے تھے تو یہ لیفٹ رائٹ ہوتے تھے اور بات کہیں اور لے جانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ معاملات کو دھندلا کیا جا سکے۔ تو اب پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر کہہ دیا گیا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، اب ہم ایسی خطرناک ترین بمباری کریں گے کہ اللہ کی پناہ۔ خبر آپ سن لیں، ہلمند جو پروونس ہے وہاں سے جناب یہ خبر آ رہی ہے، ہلمند کا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین نے جو ٹی ٹی پی کا میڈیا لنک کمانڈر تھا منصور مولوی، وہ اس کو آج اڑا دیا ہے، اس کو آج ڈیلیٹ کر دیا ہے، نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین، نامعلوم جو گن مین ہے انہوں نے مارا ہے۔ اب جو یہ نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے
یہ افغانستان بھی جانتا ہے کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے. اس ایک بہت بڑا کمانڈر جو ہے وہ آج اڑائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. Recently returned from Pakistan after organizational meetings, he was tied to Umar media and involved in multiple high-profile terror plots. یہ جو شخص ہے یہ پاکستان سے ریسنٹلی افغانستان گیا اور وہاں پر اس نے آرگنائزیشنل میٹنگ بھی کی پاکستان میں, اور پھر عمر میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اور ملٹیپل ہائی پروفائل ٹیرر پلاٹس جو ہے اس کے اندر بھی اس کی انوالومنٹ پائی جا رہی تھی, اور آج اس کو پاکستان کی جانب سے نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. اور جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا میجر بلو ہے ٹی ٹی پی کے لیے. اتنا بڑا کمانڈر ہے, آج اس کو اس کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے. اس کا جو کارڈ ہے, منصور نامی شخص کا ٹی ٹی پی کا جو کارڈ بنا ہوا ہے وہ بھی آج اس کو جاری کیا گیا کہ ایک بہت بڑی کامیابی, اور یہ بمباری سے مارا گیا اور ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین نے آج اس کو مارا ہے. تو اس کے بعد یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. پاک انڈیا بارڈر کے اوپر بھی ٹینشنز ہیں, لیکن وہیں پر پاک افغان بارڈر کے اوپر پاک فوج اور فضائیہ کا یہ مشترکہ آپریشن یہ بتاتا ہے کہ پاکستان زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر چل رہا ہے, اور اگر انڈیا بھی اس طرح سے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی منہ توڑ مؤثر فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. یہ فیلڈ مارشل کا بھی واضح حکم ہے. یہ ہماری افواج جو ہے مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. تمام تر حکم جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ لاہور کی جو سرحد ہے جو ایل او سی ہے وہاں پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ کلومیٹرز کا فاصلہ رہ چکا ہے. وہ جو ہے وہ مختلف ایل او سیز اور ورکنگ باؤنڈریز پر آ کر جن کے لڑاکا ہتھیارے ہیں وہ اپنی جنگی مشقیں کر رہے ہیں. بہاولپور کے علاقے میں بھی پاکستان کی فوج وہاں پر ایکٹیو ہو گئی ہے. تو صورتحال اس وقت بہت ہی زیادہ کشیدہ ہے, چاہے وہ انڈیا کا بارڈر ہو چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو. اب دوسری جانب افغانستان کے جو علاقے ہیں, جو اہم شہرائیں ہیں, وہ پاکستان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, اور شمالی اتحاد نے اس وقت جو افغانستان کا کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے. ذرا آپ یہ خبر سنیں, افغان میڈیا اور افغان جرنلسٹ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. دا بریو فورسز آف NRF نیشنل ریزسٹنس فورس جو ہے فرنٹ, انہوں نے تالا اور برکاف کا جو ہائی وے ہے بلغان میں وہاں اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اور وہاں پر اپنی چیک پوسٹیں طالبان کے خلاف بھی تیار کر لی ہیں. اور یہ آج رات کی خبر بتائی جا رہی ہے, اور دس اسٹریٹجک موو شو دیٹ NRF ناؤ ہیز دا پاور ٹو سیکیور کی روٹس. اور یہ جو اسٹریٹجک پاور یہ بتا رہی ہے کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے اب اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اب وہ طالبان جو افغانستان کے اہم ترین شہراں ہیں ان کا اپنا جو ان کی طاقت ہے یا ان کی جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے سکے. ہائی وے اور کانفرنس طالبان رجیم اکراس دا کنٹری, اور تاکہ طالبان کی رجیم کو اب ایک بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ خبر آ رہی ہے. اب جو بغلان کا جو پروونس ہے افغانستان کا, یہ 34th پروونس آف افغانستان ہے, اور یہ نارتھ ایسٹرن علاقوں کے اندر واقع ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کابل یہاں سے بہت ہی زیادہ نزدیک ہے. اگر بغلان کی ہائی وے, یہ وہی ہائی وے ہے جو کابل کی جانب جاتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ہائی وے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا جو کابل جانے والی ہائی وے ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں کتنی اسٹریٹجک امپورٹنس یہ جو ہے وہ رکھتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے جو باغی ہیں انہوں نے یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور احمد شاہ مسعود ان کی جانب سے بھی کہا گیا جو ایک اینٹی طالبان رجیم گروپ چلا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ان طالبان کو بہت پہلے سپورٹ کر کے. تو میرے والد صاحب بھی یہ بات کرتے رہے, احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اور طالبان کو کسی صورت بھی مدد نہیں دینی چاہیے. اب یہ شمالی افغانستان کا جو راستہ ہے یہ کابل سے ہو کر گزرتا ہے. اس میں سڑکوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو کابل کو شمالی صوبوں وسطی ایشیا کے راستوں سے جوڑتا ہے. اس لیے فوجی اور لاجسٹک لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ شمالی اتحاد کی پیش قدمی یہاں پر جاری ہے. وہاں پر انہیں اپنی چیک پوسٹیں تیار کر لی ہیں, اور اس کے جو وسائل ہیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ زرعی, معدنیات اور بجلی کے منصوبے بھی یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ صرف جنگی نقطہ نظر سے اہم نہیں ہے بلکہ اقتصادی رابطہ نظر سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ, بہت قیمتی ہے. اور یہ جو تالا برکاف کا جو صوبہ ہے جو اس کے خاص ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر فوجی لڑائی بھی جاری ہے, جہاں پر راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اگر یہ خبر درست ہے جہاں پر انہوں نے اپنی چیک پوائنٹ کو بنا لیا ہے تو یہ اس لیے اہم ہے کہ وہ شمالی افغانستان کی اہم شہراؤں کے اوپر اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں جو کہ کابل شمال رابطہ بنیادی ہے. یعنی کابل اور شمالی علاقوں کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہونے جا رہا ہے. یہ اتنی امپورٹنس رکھ رہی ہے. دوسری جانب یہ بھارت کے اندر چیخیں نکلی ہوئی ہیں کیونکہ بھارت چاہ رہا تھا کہ وہ 11 شہروں میں اپنے کانسولیٹ بنائے اور پھر اپنی را کی انٹری ہوگی, ان کی ایئر فورس یہاں پر آئے گی اور وہ طالبان کے ساتھ مل کر اور جو ہے وہاں پر پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے. یہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں کیونکہ بھارت اور افغانستان کے بارے میں بہت خبریں آپ کو دے چکا ہوں, تو وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طالبان اور جو بھارت ہے وہ اس وجہ سے وہاں پر صورتحال خطرناک ہے کہ بھارت نے افغانستان میں سرمایہ کاری اور اپنے تعلقات استوار کی. 5 ارب ڈالر طالبان کی طرف سے مانگے گئے کہ یہاں پر آئیں آپ اور آپ جو ہیں وہ درائے کابل پر ڈیمز بنائیں.
تو یہ سارا کچھ ایسا کرنا بھارت کی جغرافیائی ریاستی جو رسائی ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور یہ جو بھارت ہے اس کی اس وقت جو انویسٹمنٹ ہے اس کو مکمل طور پر پانیوں کی طرح بہا دیا این آر ایف نے، اور یہاں پر این آر ایف کے اوپر الزام لگتا ہے کہ پاکستان پرو پاکستان ہے اور یہ پاکستان کے بہت قریب ہے، جیسے جو جناب اس کے علاوہ جو طالبان کے اندر گروپ بھی ہیں، کندھاری گروپ ہے اور پھر دوسرے گروپس جو ہیں اب اس کے اوپر جو بات کرتے ہیں، تو اب لہٰذا صورتحال اس وجہ سے کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے کہ اب طالبان کو بھی ہر طرح سے ہر فرنٹ کے اوپر محاذ کا ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کی عوام کی طرف سے بھی این آر ایف اور اینٹی طالبان رجیمز ہیں مختلف قسم کی، وہ بھی اب ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور بہت ساری اہم شرائط جو ہیں وہ ان کے ہاتھ لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پہ لازمی ہے اللہ نے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔